بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم لأصحابی استحیوا من اللہ حق الحیاء قالوا انا نستحیی من اللہ یا نبی اللہ والحمد للہ قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا انا نستحیی من اللہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے تم حیا سمجھ رہے ہو وہ حیا نہیں ہے، ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیاء، جو اللہ سے حیا کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور ان چیزوں کی حفاظت کرے جو سر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور ان چیزوں کی حفاظت کرے جو پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور اسے چاہیے کہ وہ موت کو اور موت کے بعد والی زندگی کو، ہڈیوں کے پوسیدہ ہونے کو یاد رکھے۔ اور جو انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، تو اسے دنیا کی زیب و زینت ترک کر دینی چاہیے۔ جس نے یہ سب ہدایات پہ عمل کیا، یہ سارے کام کر لیے، فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کر دیا۔ اس حدیث میں پہلی بات جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی وہ سر سے متعلق تھی کہ اگر اللہ رب العزت سے تم نے حیا کرنی ہے تو اپنے سر کی حفاظت کرو۔ اور کل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ سر کی حفاظت کا جو پہلا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ سر کو کسی غیر کے سامنے نہ جھکائے، بلکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں کسی غیر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا خیال اور تصور پیدا نہ ہو، نہ ذات میں، نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ دوسرا عنصر سر کو محفوظ رکھنے کا، سر کی حفاظت کرنے کا یہ ہے کہ انسان تکبر سے اور غرور سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ کبریائی اور بڑائی یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف اعلان فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ آسمانوں اور زمین میں بڑائی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے، کسی اور کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ انسان ہو اور تکبر کرے، غرور کرے، تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کی مذمت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ اے انسان جب تو زمین پہ چلے تو اکڑ کر کے مت چلا کر،
انسان کا زمین کے اوپر اکڑ کر کے چلنا اور اپنے سر کو اٹھانا، فرمایا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگر تم زمین پہ اکڑ کر کے چلو گے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، گردن کو اوپر اٹھاؤ گے، سر کو اوپر اٹھاؤ گے تو پہاڑوں کی بلندی تک جو ہے تم اپنے سر کو پہنچا نہیں سکتے۔ تو تمہارے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ تم تکبر کرو اور اطراء کر کے چلو، بلکہ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلو، اس لیے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس لیے تمہاری چال کے اندر جو ہے عاجزی اور انکساری ہو، اس کے اندر کبر نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، اطرانا نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے پہ اور سامنے سے ایک نوجوان آ رہے تھے، ٹکراؤ ہو گیا تو اسے بڑا غصہ آیا، نوجوان کو ڈانٹا اس بزرگ کو کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، اور اگر چاہو تو میں تمہیں تمہارا تعارف بھی کروا دیتا ہوں، تمہیں اصلیت بھی بتا دیتا ہوں۔ اولک قطرۃ وآخرک جیفۃ وانت تحمل بینہا قذرہ، فرمایا کہ تمہارا تعارف یہ ہے کہ تمہاری ابتدا ایک ایسے گندے قطرے سے ہوئی ہے کہ جو جسم کے ساتھ لگ جائے تو جسم پلید، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید، جسم سے نکل جائے غسل واجب ہو جائے، اور جب تیری سانس نکل جائے انتہا کے اندر تو ایک مردار ہے، بے جان لاش کہ جسے کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وَأَنْتَ تَحْمِلُ بَيْنَهَا قَذِرًا، اور ان دونوں کے درمیانی جو حالت ہے موت کی اور پیدائش کے درمیان کی جو زندگی ہے، تو فرمایا کہ تم گندگی کے ڈھیر ہو، گندگی کا ٹوکرا تم نے اٹھایا ہوا ہے، یہ تمہاری اصلیت۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان ہو اور تکبر کرے، غرور کرے، اپنے سر کو اوپر اٹھائے، تو فرمایا یہ انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، کہ جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرمایا دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ ولا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، اور جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو فرمایا کہ وہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علائش سے، تکبر کی اس گندگی سے پاک نہ کر دیں۔ اور اس کی پاکی فرمایا دو طریقے سے ہوگی، یا تو یہ کہ اس کو آگ کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی، اور اس طریقے سے اس کے اس کبر کی علائش اور گندگی کو فرمایا کہ پاک کیا جائے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اسے معاف فرما دیں۔ دوسری روایت میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی یہ چاہتا ہے، اس کے پاس گنجائش ہے اور اس کا یہ ذوق ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے اور اچھے جوتے پہنے، تو کیا اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ بھی تکبر کے اندر داخل ہوگا؟ جبکہ اس کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں اپنا مال جو ہے، اپنی مالداری کسی کے اوپر ظاہر کروں، کسی کی حقارت مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ذوق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہیں، یحب الجمال، اور اللہ تبارک و تعالی آرائشگی کو، جمال کو پسند فرماتے ہیں، کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں، چاہے ظاہری طور پر ہوں چاہے باطنی طور پر، یہ ساری کے سارا جمال اور حسن یہ اللہ کے جمال کا عکس ہے اس کائنات کے اندر۔ تو جو انسان جو ہے جس کا ذوق یہ ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی مالداری کسی کے اوپر ظاہر کرے،
اور کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھے، تو اس لیے اگر وہ اپنے ذوق سے چاہے تنہائی کے اندر ہو چاہے لوگوں کے سامنے ہو وہ لباس اچھا پہنتا ہے، جوتے اچھے پہنتا ہے، تو فرمایا کہ یہ شریعت میں منع نہیں ہے، بلکہ شریعت میں جو منع ہے تکبر، الکبر بطر الحق وغمط الناس، فرمایا کہ وہ منع ہے کہ ایک انسان کے اوپر حق واضح ہو جائے، جو سچ ہے وہ اس کے اوپر کھل جائے، اور پھر سچ واضح ہونے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد پھر بھی وہ ضد اور عناد سے باطل کے اوپر اڑا رہے اور حق کو قبول نہ کرے، اور وغمط الناس لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھے، تو فرمایا کہ یہ کبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالیٰ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، اللہ فرماتے ہیں کہ کبریائی، بڑائی، فرمایا یہ میری چادر ہے، اور عظمت فرمایا کہ یہ میرا تہبند ہے، فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار، جو انسان ان دونوں میں میرے ساتھ جھگڑے گا تو فرمایا میں اس کو دوزخ کے اندر داخل کروں گا۔ اللہ نے یہاں پر حدیث قدسی کے اندر مثال کے طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کو نہ تو کسی چادر کی ضرورت ہے نہ تہبند کی ضرورت ہے، بلکہ صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ایک انسان کا لباس ہو تو اس کو دوسرا انسان استعمال نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ اللہ کی صفات ہیں کبریائی اور عظمت، یہ کسی دوسرے انسان کے لیے سزاوار نہیں ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا انسان جو ہے مجازی طور پر بھی ان صفات کو اختیار کرنا چاہے تو اللہ رب العزت اس کو برداشت نہیں کرتے، فرمایا کہ اس انسان کو میں دوزخ کی آگ کے اندر ڈالوں گا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ فی صور الرجال، کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے قیامت کے دن یہ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، لیکن ان کی شکل و صورت مردوں ہی جیسی ہوگی، جسامت کے اندر تو چیونٹیوں کی طرح ہوں گے لیکن شکل و صورت جو ہے وہ مردوں ہی کی طرح ہوگی، اور فرمایا کہ ان لوگوں کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی جو ہے وہ گھیر لے گی، یساقون الی سجن فی جہنم یسمى بولس، فرمایا ان لوگوں کو ہانکا جائے گا جہنم کی ایک قید خانے کی طرف، اور اس قید خانہ کا نام جو ہے بولس ہوگا، اور فرمایا کہ جب اس قید خانے میں ان کو داخل کیا جائے گا تو ان کے اوپر جو ہے ہر طرف سے آگ لپیٹ لے گی ان کو، یسقون من عصارۃ اہل النار، اور جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ جو ہے فرمایا وہ ان کو پلایا جائے گا، تو یہ ان کو سزا دی جائے گی جنہوں نے دنیا کے اندر جو ہے تکبر کیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم عاجزی اختیار کرو اور تکبر مت اختیار کرو، اس لیے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے فهو فی نفسی صغیر وفی اعین الناس عظیم، تو وہ اپنی نگاہ میں تو وہ اب چھوٹا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت لوگوں کی نگاہ میں اس کو سر بلند کر دیتے ہیں اور لوگ اس کو عظیم سمجھتے ہیں۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَ اللَّهُ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، اور جو انسان تکبر کرتا ہے تو فرمایا ایسا انسان کو اللہ رب العزت لوگوں کی نگاہ میں گرا دیتے ہیں، اسے چھوٹا بنا دیتے ہیں، اور وہ اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، فرمایا کہ حالانکہ وہ لوگوں کی نگاہ میں اتنا حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے کہ وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ جو ہے لوگوں کی نگاہ میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنے کا اور حیا کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک کہ انسان جو ہے اپنے سر سے اس تکبر کی اور اس غرور کی نحوست کو اور اس بیماری کو نہیں نکالے گا، اور عاجزی اور انکساری اختیار نہیں کرے گا۔ اس لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر
ونعوذ بك من فتنة